مجھے تو آپ جانتے ہی ہیں، ہر ویڈیو میں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ آپ میرا نام بھی جانتے ہوں گے کہ میرا نام اسامہ جمیل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی عربیہ میں ہونے والے ایک بہت ہی عجیب واقعے کے بارے میں۔ ایک نوجوان کے لیے حکومت وقت فیصلہ کرتی ہے سر قلم کرنے کا، اس کو سزائے موت ہوتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ اس نوجوان کا سر قلم کر دیا جائے۔ اب اس کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور التماس کرتے ہیں حکومت وقت سے بھی، اور ان ورثاء سے جنہوں نے قصاص لینا تھا ان سے گڑ گڑا کر بات کرتے ہیں، رو دھو کر ان سے معافی مانگتے ہیں کہ آپ اس نوجوان کو معاف کر دیں۔ وہ واقعہ کیا تھا، اس کا پس منظر کیا ہے، اسی کی تفصیلات آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ محمد بن مرسل اس شخص کا نام ہے، اس نوجوان کا نام ہے جس کے لیے سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا۔ آل رزق قبیلے سے اس کا تعلق ہے، نجران کا رہنے والا ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ اس محمد بن مرسل نامی شخص اس نوجوان سے ایک قتل ہو جاتا ہے۔ معاملہ عدالت میں جاتا ہے اور عدالت اس کے لیے سزائے موت کا اور سر قلم کرنے کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ آل رزق ایک بہت ہی مشہور قبیلہ ہے، بہت ہی امیر ترین، جن کا جو سٹائل ہے، لائف سٹائل، وہ لگژری ہے۔ ان کے پاس ہیرے جواہرات، سونا، گاڑیاں اور بہت کچھ ہے۔ وہ بہت امیر ترین قبیلہ ہے۔ ان کا نوجوان ہے، اس سے قتل ہو گیا۔ عدالت میں وہ فیصلہ جاتا، عدالت میں وہ معاملہ جاتا ہے اور عدالت فیصلہ کر دیتی ہے کہ اس نوجوان کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، کیونکہ جب بھی اسلامی حکومت ہو تو وہاں قاتل کے بارے میں جو فیصلہ ہوتا ہے، وہاں ورثاء کو، جن کا مقتول ہوتا ہے، ان کے ورثاء کو دو طرح کے اختیار ملتے ہیں۔ یا تو وہ دیت لے لیں، دیت کا مطلب یہ ہے کہ اس قتل کے بدلے میں اس قاتل کے ورثاء سے یا اس قاتل سے کچھ مال وغیرہ لے لیں اور اس کے بدلے میں اس کا قتل معاف کر دیں۔ یہ ہوتا ہے کہ وہ بغیر اس سے کچھ لیے معاف کر دیں، یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہ لیں اور کہہ دیں کہ ہم نے قصاص لینا ہے، ہم نے بدلہ لینا ہے۔ اب ان کے پاس یہ دو اختیار تھے، ایک یہ کہ وہ دیت لے لیں اور دوسرا یہ کہ وہ قصاص لیں۔ تو عدالت نے فیصلہ کیا اور عدالت نے یہ فیصلہ اور معاملہ چھوڑ دیا ورثاء پر اور حکم دے دیا کہ اس کا سر قلم کیا جائے گا، لیکن معاملہ ورثاء کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ معاف کر دیتے ہیں، چاہے وہ بغیر معاوضے کے معاف کریں یا معاوضہ لے کر، کہ ان کی مرضی ہے تو صحیح ہے، وگرنہ اس کا سر قلم کیا جائے گا۔ ورثاء کے پاس معاملہ جاتا ہے تو ورثاء اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں بدلہ ہی لیں گے، ہم قصاص لیں گے۔ وہ قبیلہ بہت غریب قبیلہ تھا، لیکن انہیں پتہ تھا کہ اسلامی حکومت ہے، ریاست مدینہ ہے، یہاں کا فیصلہ اٹل فیصلہ ہوگا۔ انہیں کسی بات کا خطرہ نہیں تھا، کسی کا دباؤ نہیں تھا، کسی کا پریشر نہیں تھا کہ ہمیں کوئی بات میں تنگ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم قصاص ہی لیں گے۔ آل رزق قبیلہ اپنے سارے لوگوں کو لے کر ان کے پاس آتا ہے، ورثاء کے پاس، ان کے گھر پر آتا ہے اور آ کر کے ان کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کے سارے نوجوان اور ان کے سارے بوڑھے آتے ہیں اور گھٹنوں پر بیٹھ جاتے ہیں، اپنی دستار جو ان کے لیے عزت کا باعث ہوتی ہے اس کو اتار کر زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جو اپنی قمیص اتار کر نیچے رکھ دیتے ہیں، یعنی اپنی عزت کو زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ اور ایک بوڑھے نے تو یہ کیا کہ اس نے خنجر لیا ہوا تھا، اس نے زمین میں گاڑا اور اپنا رومال نکال کے اس کو اپنے گلے میں باندھا، جیسے کسی جانور کو باندھا جاتا ہے، اور اس کا جو دوسرا پلو تھا اس کو اس خنجر کے ساتھ باندھ دیا اور یوں کھڑا ہو گیا جیسے ایک جانور، یا یوں سمجھ لے کہ ایک کتا باندھا ہوتا ہے۔ اس نے خود کو ایسے باندھا اور کہا کہ خدا را اس نوجوان کو معاف کر دیں، ہم آپ کو بہت کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ اپنے ساتھ ہیرے جواہرات، سونا اور زمینوں کے کاغذات اور گاڑیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ اور نقدی لے کر آئے تھے کہ سارا کچھ لے لیں اور اس نوجوان کو معاف کر دیں۔ لیکن جن کا نوجوان قتل ہوا تھا انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم تو قصاص ہی لیں گے۔ تو حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ اب قصاص ہی لیا جائے گا۔ اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ فلاں دن میں اس شخص کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ پھر وہ وقت آن پہنچتا ہے جب اس کا سر قلم کیا گیا۔ اس سے 20 منٹ پہلے اس قاتل کی والدہ کو بتایا جاتا ہے کہ اب اس کو قتل کیا جائے گا، اب اس کا سر قلم کیا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی، آپ اس سے مل لیں، ملاقات کر لیں۔ وہ عورت اپنے بیٹے کو گلے لگاتی ہے، اس کا ماتھا چومتی ہے، منہ چومتی ہے، اس کا ہاتھ چومتی ہے اور اس کو گلے لگائے رکھتی ہے۔ یہ معاملہ بہت جذبات میں لے جانے والا تھا، کیفیات بدلنے والا تھا، لیکن وہ ماں مجبور تھی، وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب 20 منٹ کے بعد یہ بیٹا مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گا، لیکن
اسے اس بات کا بھی پتہ تھا کہ یہ قانون اسلامی ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سے جرائم سے لوگ بچ جائیں گے، اور یہ جو میرا بیٹا ایک اس نے جرم کیا ہے اس کو یہاں کی سزا یہیں مل جائے گی، اور یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے بچ جائے گا، اس نقصان سے بچ جائے گا کہ اس کو اخروی نقصان ہونا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نوجوان کو قتل کر دیا جاتا ہے، قصاصاً اس کو مار دیا جاتا ہے اور اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے۔ اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے اور اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ اس کی والدہ کی وہ ویڈیو دیکھنے والی تھی، اور دیکھنا اگرچہ مشکل تھا کہ جس طرح سے وہ اپنے بیٹے کو گلے لگائے ہوئے تھی، اور اس کے ساتھ وہ شرطے موجود تھے، وہ پولیس والے موجود تھے جو اس کو اس کی والدہ سے دور لے جا رہے تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ اب اس شخص نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے قانون، کہ جب قانون پر چلتے ہیں اور اسلامی قانون کو فالو کرتے ہیں تو پھر جرائم خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسلامی قوانین میں زندگی ہے، حیات ہے۔ قرآن مجید میں قصاص کو بھی حیات کہا گیا، وفی القصاص حیات، قصاص میں زندگی ہے۔ جیسے کہ بے گناہ قتل کرنے کو پوری امت کا قتل کہا گیا اور پوری انسانیت کا قتل کہا گیا، کہ جب کسی بے گناہ کو قتل کیا جاتا ہے تو گویا پوری انسانیت قتل ہو جاتی ہے، اور جب کسی سے قصاص دیا جاتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ اس مری ہوئی انسانیت کو زندگی مل جاتی ہے۔ وفی القصاص حیات، قصاص میں زندگی ہے بہت سے لوگوں کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے ایک کو زندگی ملی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک سے قصاص دیا جاتا ہے تو پھر سب کو تنبیہ ہو جاتی ہے، پھر سب اس معاملے سے اور اس برائی سے دور ہو جاتے ہیں کہ ہاں اگر ہم کسی کو قتل کریں گے تو پھر بدلے میں ہمیں بھی قتل کیا جائے گا، ہم سے اس جرم کا بدلہ لیا جائے گا، ہمیں سزا دی جائے گی۔ تو یہ تھا واقعہ کہ نجران سے تعلق رکھنے والا محمد بن مرسل۔ مجھے ایک یہاں بات یاد آ رہی ہے اس کے نام سے، کہ جب ایک عورت نے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، ایک عورت نے چوری کر لی، نام اس کا فاطمہ تھا، اس نے چوری کر لی، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ اس نے جو چوری کی تھی جس چیز کی، اس کی مالیت 10 درہم سے زیادہ تھی، تو شرعی حکم کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اب اس قبیلے کے لوگ آ گئے اور انہوں نے درخواست کی کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اس کے بدلے میں ہم سے بہت کچھ لے لیا جائے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت لاڈلے تھے، تو انہوں نے کہا حضرت اسامہ سے کہ آپ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹیں اور اس کو معاف کر دیں۔ تو حضرت اسامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر درخواست کی کہ مجھے قبیلے والوں نے کہا ہے اور میں ان کا پیغام آپ کے پاس لے کے آیا ہوں کہ آپ ہاتھ نہ کاٹیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہاں فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے وہ ریاست مدینہ کا تصور، وہ تھی ریاست مدینہ۔ آج اس کی ایک جھلک نظر آئی ہے کہ قاتل کا نام محمد ہے، لیکن اس حکومت نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا نام محمد ہے تو اس کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرنے، بلکہ انہوں نے اس شخص کو قصاصاً مار دیا، اس کو قتل کیا، تاکہ لوگوں کو یہ پیغام مل جائے کہ یہاں نام کی ویلیو نہیں ہے، یا اس بات کی ویلیو نہیں ہے کہ آپ کا تعلق کتنے بڑے قبیلے سے ہے۔ جب اسلامی حکومت ہوگی، جب قانون ہوگا تو قانون کے سامنے سب برابر ہوں گے، چاہے وہ کتنا بڑا امیر اور کبیر کیوں نہ ہو، یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کوئی ملازم یا کوئی غریب طبقے کا شخص ہی کیوں نہ ہو۔ جب انصاف کیا جائے گا تو انصاف ہی کیا جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔